ایک تو یہ بڑا دلخراش واقعہ پیش آیا، 12 پولیس اہلکار اس میں شہید ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر حکومت یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم یہاں سے اس ایریا کو خالی کرا لیں گے۔ کیوں؟ ایک تو اس واقعے پر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا اور پھر یہ بتائیے گا کیوں اتنا مشکل ہے، آپ کو لگتا ہے کوئی بھی حکومت جو ہے اس پر کامیاب نہیں ہو پا رہی اس علاقے کو خالی کرانے میں؟ دیکھیں اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ بارڈرنگ ایریا ہے، یہ کچھ سندھ اور پنجاب اور ساتھ بلوچستان کا بھی کچھ ایریا کچھ فاصلے سے شروع ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ اس میں ایک صوبے کی عملداری اس طریقے سے پوری طرح انفورس نہیں کی جا سکتی۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ علاقہ کا جو جغرافیہ ہے، جس طرح آپ نے بیان کیا، چونکہ دریائے سندھ کا علاقہ ہے، کشتیوں کے ذریعے لوگ کراس کر جاتے ہیں جرائم پیشہ۔ اور تیسری جو سب سے اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سارے مقامی لوگ ہیں۔ جب کوئی غیر مقامی ڈاکو یا وہ لوگ آتے ہیں ان کو تو کومب آؤٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ مسائل ہیں کہ جو نہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ریٹ کو؟ بالکل حکومت کے پاس ہوتی ہے، لیکن حکومت کو اپنی طاقت جو ہے وہ بڑی کیئرفلی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پر فوج بھیج کے تو علاقے کو خالی کرانا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ سوات کے ایریا میں جب یہ معاملات ہوئے تھے، جب آئی ڈی پیز کا ایشو ہوا تھا، تو اس وقت ساری آبادی کو، چونکہ ایک ایسا مشکل معاملہ تھا، ایک ہی زبان، ایک ہی کلچر، ایک ہی ثقافت میں جرائم پیشہ دہشت گرد بھی تھے اور پبلک بھی، تو اس کے لیے پھر پوری آبادی کو ڈسپلیس کر کے تو اس کا آپریشن کیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ چونکہ اور زیادہ غریب لوگ ہیں معاشی طور پر، پھر غربت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جرائم اس میں۔ ٹھیک ہے، میں مختصراً سے جان لیتے ہیں، میں مختصراً ان سے جانتا ہوں، پھر معاملات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ رضا ہارون صاحب یہ فرمائیے گا، بالکل جو بات ملک احمد صاحب نے کی، پولیس کا بیان آیا، یقینی طور پر سخت آپریشن ہونا چاہیے، اس علاقے کو خالی کرانا چاہیے، لیکن کب تک ایسے شہادتیں ہوتی رہیں گی؟ اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے جس کے بعد تو اب جو ہے وہ کسی بھی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے وہاں پر۔ بالکل صحیح فرمایا ذوق، اور یہ کچے پکے کا علاقہ تو یہ ہماری ایڈمنسٹریٹو ٹرمینالوجیز ہیں جو پاکستان کی حدود ہیں، جہاں تک پھیلی ہوئی وہاں تک پاکستان کا آئین لاگو ہوگا، اور یہ معاہدہ ہے شہریوں کا اپنی ریاست کے ساتھ، اور ریاست پھر اس کے نتیجے میں وعدہ کرتی ہے جان و مال، عزت و آبرو اور پراپرٹی کے تحفظ کا۔ تو یہ ذمہ داری آئین ریاست کی لگاتا ہے۔ یہ کچے کا علاقہ ہے تو ٹرمینالوجی ہو سکتی ہے نا، لیکن اگر وہ پاکستان کی حدود ہے، اس کی لا اینڈ آرڈر، اس کی بارڈر مینٹیننس، یہ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے۔ اس میں ہماری بارڈر فورس ہے، اس میں ہماری صوبائی حکومت ہے، حکومتیں، اگر بارڈر ہے تو حکومتیں۔ ظاہر میں اس علاقے سے اتنا واقف نہیں ہوں، لیکن جیسا بھائی نے فرمایا کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان کی سرحد ہیں، تو ان تینوں صوبائی حکومتوں کو مل کر اس ایریے کو مینج کرنا چاہیے، مین کرنا چاہیے۔ اور ڈاکوؤں کو اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ بالکل ایسے آپ کسی کی بھی دیکھیں نا، کوئی شریف آدمی کیا اس ملک میں کسی علاقے سے گزر نہیں سکتا؟ یہ تو ریٹ کا سوال ہو گیا نا اسٹیٹ کی، تو اسٹیٹ کو بھی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے، اور اسٹیٹ کی یہ جو ریٹ چیلنج ہو رہی ہے اس پر کام کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں ایک انچ پاکستان کا جو ہے، پاکستان کی سرزمین کا ایک انچ پاکستان کے آئین اور پاکستان کی اسٹیٹ ریٹ کے اندر آتا ہے۔ اس میں کوئی اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے، بھرپور ایکشن ہونا چاہیے، ڈاکوں کا قلعہ کما ہونا چاہیے، اور یہ لوگوں کی آزاد آمد و رفت کو آزاد کریں۔ بھائی یہ کیا ہمارے ہم ویسٹرن مطلب ویسٹ ورلڈ کی کوئی مووی چل رہی ہے کیا؟ کوئی مطلب یہ ویسٹرن مووی کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ نیگلیجنس ہوئی ہے، اس کو سامنے لانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور تقریباً تمام لوگ یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، اور یہ اتنا ایک ریاست کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے جتنا بڑا مسئلہ ہم نے دیکھا، کیونکہ آئے دن جو لوگ ہنی ٹریپ ہوتے ہیں، کسی بھی طرح سے اغوا ہوتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ ان کو کچے کے علاقے میں لے گئے ہیں، وہاں پر پھر ویڈیوز آتی ہیں، تاوان مانگا جاتا ہے۔ تو ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے کوئی سخت فیصلہ لینا ہوگا۔ موونگ فارورڈ، ایک اہم معاملہ پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال کے اندر ہر عام آدمی ریلیف کا سوچتا ہے اور ریلیف کا ہی مطالبہ کرتا ہے۔ گزشتہ دنوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو لوگ ڈیجیٹل کام کر رہے تھے اس کے اندر مشکلات پیدا ہوئی۔ اب وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا ایک فیصلہ کیا ہے، جس سے جو واحد جگہ تھی جہاں سے عوام کو سبسڈائز چیزیں ملتی تھی۔ تو راجہ قمر الاسلام صاحب، یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ یہ ایسی جگہ تھی جہاں سے عوام ریلیف حاصل کرتی تھی۔ کہ بہت سے اس وقت محکمے جو ماضی میں قائم کیے گئے، وہ اب ایسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر وہ سراسر خزانے پہ ایک بوجھ ہے۔ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹس کے جو ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں وقت کے ساتھ۔ دیکھیں وہ وقت گیا جب حکومتیں کاروبار کیا کرتی تھی، جب حکومتیں کھاد کی، ایک ٹائم تھا جب سیمنٹ بھی حکومت بناتی تھی، کھاد بھی حکومت بناتی تھی،
دیگر ساری چیزیں نیشنلائز ہونے کے بعد. تو اب پوری دنیا میں کسی جگہ پہ بھی دکان حکومت نہیں چلا رہی, سٹور حکومت نہیں چلا نہیں رہی. تو اس کا متبادل بھی کوئی بنایا ہوگا, کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں یا بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ریلیف ملتا تھا. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں, میری بات ابھی مکمل ہوتی ہے تو میں سمجھا پاؤں گا اس بات کو. تو اب صورتحال یہ ہے کہ بہت سی ایسے قوانین آڑے آ جاتے ہیں ریلیف لیتے ہوئے, کہ جو سب سے بڑا ایک یہ تھا کہ جو اس کی پروکیورمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, اور جب اس کے بعد سیل کے تو کوالٹی کے ایشوز آتے ہیں, کیونکہ حکومت جب بھی خریداری کرے گی وہ تھرو ٹینڈرنگ پروسیس کرے گی. حکومت جب بھی ملازم رکھے گی اسے منیمم تنخواہ پہ ملازم رکھنا پڑے گا, انہیں پروموٹ کرنا پڑے گا, انہیں دیگر مسائل ہیں. تو یہ فیصلہ حکومتوں نے آج سے نہیں بہت پہلے سے کیا تھا کہ ہم آج بجلی کے محکمے جب آؤٹ سورس, کیوں اس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ جی ٹی ایس میں فرق دیکھیں اور ایک پرائیویٹ ٹرانسپورٹر میں دیکھیں تو سرکار کبھی بھی کاروبار نہیں آؤٹ سورس نہیں کر رہے نا, آپ تو بند کر رہے ہیں. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہی کام آؤٹ سورسنگ کے ذریعے کیا جاتا ہے. مثلا آٹے میں سبسڈی دی جا رہی ہے, تو آٹے میں سبسڈی ہر سٹور سے, ہر دکان سے, ہر مل سے دی جاتی ہے, وہ ملیں حکومت کی نہیں ہے. تو یہ حکومت نے ایک فیصلہ کیا جو مختلف محکمہ جات ہیں جو ریڈنڈنٹ ہیں ان کو ختم کر کے, لیکن اس میں ایک تصحیح کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ملازم کا کہیں نہیں کہا کہ ان ملازمین کو فارغ کر دیں گے. ڈپارٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے ملازمین احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ ملازمین کا ظاہر ہے ان کے خدشات ہیں, لیکن جہاں جہاں بھی کوئی محکمہ, جب بھی چنگیوں کا محکمہ تھا پنجاب میں سب جانتے ہیں ختم کیا گیا جب, تو ان ملازمین کو ایبزارب کیا گیا ویکنٹ سیٹس کے اگینسٹ جو دیگر محکموں میں ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ حکومت کہا گولڈن ہینڈ شیک آ سکتا ہے. گولڈن ہینڈ شیک ایک والنٹیرلی ایک آفر ہوتی ہے جو کوئی لینا چاہے, اکٹھی رقم جاننا چاہے, جو پینشن لینا چاہے. یعنی اس حوالے سے اب حکومت نے لیکن ہاں ملازمین کے ساتھ کرنا ایک شرطی ہے کہ ملازم کا. راجہ اکبر صاحب جس طرح وہ فرما رہے ہیں, ملک احمد صاحب کے لوگ نکل رہے تھے تو ڈر گئے, وہ لوگ جنہوں نے پھر پیغام رسانی کی آگے. دیکھیں اگر تو جیسے ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ جو صبح 7 بجے گئے وہ بتانے گئے کہ حالات یہ ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ارادہ کر کے گئے تھے کہ ہم نے جلسہ منسوخ کرانا ہے. یعنی جو انفارمیشن سواتی صاحب نے یا چیئرمین تحریک انصاف نے بانی چیئرمین کو دی اور اس کے نتیجے میں ان سے فیصلہ لیا, یعنی ان کے پاس تو اور کوئی سورس نہیں تھی نا. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ کنونس تھے کہ جلسہ ملتوی ہونا چاہیے. یعنی لیڈرشپ, سواتی صاحب کتنے عرصے بعد جیل میں گئے, میرا خیال ہے 6 ماہ سے تو کم از کم ہم نے نہیں سنا کہ انہوں نے ملاقات کی ہو, اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا. تو اب وہ کیا عوامل تھے, کیا وہ خصوصی ضرورت تھی کہ سواتی صاحب صبح اتنی جلدی الگ صبح اٹھ کے گئے اور ارادہ کر کے کو تو رات کو پیغام مل گیا, وہ تو کسی نے فیسیلیٹیٹ کیا, ان کو جو پیغام ملاقات کا بھی پہنچا وہ بھی تو عمران خان نے جیل کے اندر سے کسی کے تھرو پہنچایا. ہاں وہ تو خیر پہلے بھی دیکھیں اتنے لوگ پکڑے گئے ہیں تو اندر سے ملاقاتوں کے پیغامات آ جاتے تھے پہلے بھی, اور قیدیوں کے آتے ہیں اور تھوڑا نہیں. تو یہ آخری ٹائم پہ آپ لوگوں نے منسوخ کیوں کر دیا؟ کوسچن صرف اتنا ہے کہ آیا باہر یہ فیصلہ ہوا تھا اور خان صاحب کو بتانے گئے تھے, یا خان صاحب نے اندر فیصلہ کیا تھا اور انہوں نے بلا کے تو انہیں انفارم کیا تھا کہ آپ جلسہ کینسل کر دیں.